اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کرنے ہیں تاکہ تمام مومنین شب قدر کی برکتوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ خداوند تبارک و تعالی سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، پروردگار کے حکم سے، من کل امر، تمام تعین شدہ احکام اور مقدرات کے فیصلوں کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں صبح کے نمودار ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر سورہ قدر کے مطالب پر اور آیات پر غور کیا جائے، کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ سورہ کچھ اہم نکات کو بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلا نکتہ یہ کہ خدا کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ وہ شب ہے پروردگار عالم نے اس رات کو اپنی کتاب مقدس قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام صحف آسمانی اور تمام آسمانی کتب اس رات میں نازل ہوئیں۔ دوسرا نقطہ جو سورہ قدر کی تلاوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ تو یہ آیت شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے کہ یہ رات اہمیت کی حامل ہے۔ تیسرا نقطہ، خداوند تبارک و تعالی سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر پہ چڑھ رہے ہیں، آپ پریشان ہوئے، تو خداوند تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے قلب کی تسلی کے لیے اس سورہ کو نازل کیا۔ اے حبیب، جب آپ کے پاس شب قدر ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ رات عطا کی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھا نقطہ جو سورہ قدر کی تلاوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تنزل عربک گرامر کے مطابق فعل مضارع ہے اور فعل مضارع استمرار پر دلالت رکھتا ہے، یعنی یہ کام جاری رہے گا۔ یعنی شب قدر صرف زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر تا روز قیامت آتی رہے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا شب قدر صرف آپ کے زمانے تک مخصوص ہے؟ کیا شب قدر صرف انبیاء کرام جن پر وحی نازل ہوتی ہے ان کے زمانے تک مخصوص ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے ابا ذر شب قدر تا روز قیامت آتی رہے گی۔ پھر پانچواں نقطہ اس سورے کے تلاوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کے مفہوم سے، فرشتے کے مفہوم سے تمام مومنین آگاہ ہیں، لیکن روح کیا ہے؟ تو روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ روح خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جس کا مرتبہ اور مقام ملائکہ سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، من کل امر یعنی تمام تعین شدہ احکامات اور مقدرات کے فیصلوں کو لے کر۔ چھٹی بات جو اس سورے سے سمجھ میں آتی ہے، خداوند تبارک و تعالی اس سورے میں ارشاد فرما رہا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح کے نمودار ہونے تک اس رات میں برکت ہی برکت ہے۔ عزیزان محترم، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں اور کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو یہ ملائکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، لیکن بعد رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنو بلیلۃ القدر، شب قدر پر ایمان لے کے آؤ، انہا تکون لعلی ابن ابی طالب ولولدہ الاحد عشر من بعد، شب قدر میرے بعد علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کے 11 بیٹوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ بعد از پیغمبر یہ ملائکہ اور روح ائمہ طاہرین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس دور میں، اس عصر میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر یہ ملائکہ اور روح تمام تعین شدہ احکامات اور مقدرات کے فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس رات کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا؟ تو جواب روایات اور احادیث کے مطابق یہ ہے کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات قدر و منزلت کی حامل ہے۔ اس رات میں قدر و منزلت رکھنے والی کتاب، قدر و منزلت رکھنے والے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات میں مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کے اعمال اور ان کی رفتار اور ان کے کردار کے لحاظ سے ان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی کون سی رات ہے؟ تو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی 19ویں، 21ویں اور 23ویں رات شب قدر کہلاتی ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ اس رات میں کیا اعمال بجا لے کے آنے ہیں؟ تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رات میں انسان اس رات کی آمادگی کے لیے اس رات کو جاگ کر شب بیداری کرتے ہوئے گزارنے کے لیے دن میں کچھ دیر سوئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن اور امام حسین کو شب قدر کی رات سے پہلے دن میں سلا دیا کرتی تھی تاکہ شب قدر میں جاگ کر اعمال کیا جا سکے۔
شب قدر کا ایک جو عمل روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں احیا، رات کو جاگ کر گزارنا ہے۔ دوسرا عمل یہ کہ انسان غروب آفتاب کے وقت شب قدر کی نیت سے غسل کرے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کو اسی غسل کے ساتھ پڑھے۔ پھر شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز اس شب میں پڑھے، اور 2 رکعت نماز کا طریقہ جو کتب میں لکھا ہے وہ بالکل نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز کو پڑھنا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس نماز میں انسان الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب نماز انسان تمام کر لے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے۔ اس رات کے اعمال کے حوالے سے زیارت امام حسین کی تاکید ہوئی ہے کہ اس رات میں حتماً انسان زیارت امام حسین کی تلاوت کرے۔